بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا، یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ آپ نے عرض کیا، کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، یا یہا الدیک اے مرغ، یا یہا الحمامہ اے کبوتر، یا یہا النسر اے گدھ، یا یہا الطاؤس اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پوشت ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے، مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا، تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کیا ایسا ممکن ہے کہ انسانی مردوں کی لاشیں پتھر یا لوہے میں تبدیل ہو جائیں؟ اور کیا قرآن کریم میں بھی ایسا کچھ بتایا گیا ہے؟ انسانی ڈھانچوں کی ہڈیاں پتھر یا لوہے کے فوسلز میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہیں؟ وہ ڈھانچے جو پتھر میں بدل جاتے ہیں، سائنٹسٹ کی تحقیق کے مطابق اگر انسانی لاش کو کسی ایسی زمین میں دفن کیا جائے جو سیلیکیا سے بھرپور ہو، تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈی میں موجود اجزاء پتھر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان میں پتھر جیسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ڈھانچے جو لوہے میں بدل جاتے ہیں، اگر انسانی لاش کو کسی ایسی زمین میں دفن کیا جائے جو پائرائٹ سے بھرپور ہو، جسے آئرن پائرائٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ معدنیات آئرن ڈیسلفائڈ FeS2 ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈھانچے لوہے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان میں لوہے جیسی چمک، رنگت اور دیگر خصوصیات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، مشرکین نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں بن کر پوسیدہ ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ سے بنایا جائے گا؟ آپ کہہ دیں، تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے یا کسی اور شے کے جو تمہارے خیال میں زیادہ بڑی ہو، تب بھی وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ جی اٹھائے گا؟ آپ کہہ دیں، وہی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ مشرکین موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان مر کر ہڈیوں پھر پوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، آخر کار اس کی ہڈیاں بالکل ہی سورن ہو کر مٹی میں مل جاتی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم پتھر یا لوہے یا کسی بھی مٹیریل میں تبدیل ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ ان آیات میں قرآن مردے کے پتھر یا لوہے میں تبدیل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جو سائنسی طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ یہ حقیقت مزید پیچیدہ مطالعات کے لیے سائنسی بنیاد بن گئی ہے، جسے پیلیونٹولوجی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس حقیقت کا حوالہ دینے میں جدید سائنس سے سبقت حاصل کی ہے کہ فوسلز بنتے ہیں اور مردہ ہڈیاں پتھر یا لوہے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔